خلافت ہمیں دیا گیا ہے اور حکومت کے تمام امور ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ آپ لوگ یہ جان لیں کہ صرف ہماری اطاعت آپ پر واجب ہے۔ دوسری بات یہ خط پڑھنے کے فوراً بعد جنگی ساز و سامان اور سپاہ کے ساتھ بغداد روانہ ہو جائیں۔ اس حکم کے نفاذ کے لیے کسی کی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں تاخیر ایک قابل سزا جرم ہے۔ امیر المومنین محمد امین۔ سن لو، آپ نے خط کا مضمون سن لیا، اور اب خلیفہ مرحوم کے فرامین اور ان کی وصیتوں کو بھی سن لیجئے۔ ہمارے آقا ہارون رشید زندگی کے آخری لمحوں میں مجھے تم پر تعجب ہے ابو یونس، تم زندہ کو مردوں پر قربان کر رہے ہو۔ سابق خلیفہ کی اطاعت اس وقت تک واجب تھی جب تک وہ زندہ تھے، چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، علم و اختیار ان سے ختم ہو گیا ہے اور اب ان پر کوئی حجت نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین محمد امین زندہ سلامت ہیں۔ محمد امین صاحب علم و اختیار ہیں، حجت ان کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ بات خلاف ورزی کی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو فضل؟ مغالطہ کر رہے ہو جنرل۔ کیا سابق خلیفہ نے اپنی زندگی میں اس آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ پھر تم نے کس وجہ سے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ظاہر ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں اس پر اعتقاد نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا، حجت زندہ خلیفہ کے ساتھ ہی ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے فضل؟ واضح کرو۔ میرا مطلب واضح ہے، خواہ مخواہ آپس میں مت لڑو۔ جس طرح امیر المومنین نے حکم دیا ہے، سب بغداد چلتے ہیں اور جو کچھ کہنا ہے وہ ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کی وصیتوں کے بارے میں رائے دیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، چلتے ہیں لیکن بغداد نہیں، خراسان کی جانب چلتے ہیں، عبداللہ مامون کے پاس، تاکہ خلیفہ مرحوم کی وصیت پر بھی عمل کریں اور اس کے حقیقی ولی عہد مامون اور عباسی خاندان کے لیے اپنی بھرپور اطاعت اور اخلاص کو ثابت کریں۔ کون پوری طرح بنی عباس کی نسل سے ہے، امین یا مامون؟ یہ مت بھولو کہ ہمارے نزدیک نسل کا تعلق باپ سے ہے، ماں سے نہیں۔ اب مجھے ایک بات کہنے دو تاکہ تم کو تسلی ہو جائے۔ اگر تم اپنی عقل اور رائے کو مملکت اور حکومت کے امور پر خلیفہ سابق سے زیادہ سمجھتے ہو تو یقیناً تم بکواس کر رہے ہو اور تمہاری نیت مشکوک ہے۔ کیا تمہیں اس سے انکار ہے؟ کیا تم اس بات کے منکر ہو کہ خلیفہ مرحوم جب آخری سانس لے رہے تھے امین کو ولی عہد منتخب کرنے پر اظہار ندامت کر رہے تھے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ منصب مامون کو دیا جائے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہیں دی کہ وہ سب کے سامنے یہ بات کہتے؟ تم اس بات کو مانو گے؟ کیا تم بھی اس بات سے انکار کرتے ہو کہ امیر رحمت اللہ علیہ سخت بیمار تھے اور یہ سب باتیں ناخواستہ ان کی زبان سے نکل رہی تھیں؟ بس کرو، یہ شخص خلیفہ مرحوم پر ہذیان بکنے کا الزام لگا رہا ہے اور یہ بڑی توہین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب خراسان کی طرف روانہ ہو جائیں اور ہمیں تمام سپاہ ہتھیاروں اور لخت اور خون کے ساتھ مامون کی اطاعت کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے۔ کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ کون ہمیں روکے گا؟ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں امیر المومنین محمد امین کے اطاعت گزار ہیں، یا آپ لوگوں کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ میں امیر المومنین محمد امین کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ ان تینوں باغیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ تین نہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں بھی ساتھ ہوں۔ تم نے اپنی تمام چالاکیوں کے باوجود اس دفعہ غلطی کی ہے ابن ربی۔ کیا پھر ہمارا راستہ روکنے اور دھمکی دینے کا ارادہ ہے؟
اب ہمارے پاس 20,000 جنگجو سپاہی ہے. اگر اس سے زیادہ فتنہ کرو گے پھر ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کے ذریعے ہوگا. اور جو بھی خون بہے گا اس کے ذمہ دار تم ہوگے. بہت اچھا. میں نے جو کچھ آپ کو بتانا تھا بتا دیا. اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جلد پچھتاؤ گے. ہاں، پشیمان وہ ہوگا جو مغلوب ہوگا. مغلوب مغلوب. کیا بات ہے بکر؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جان کی امان پاؤ بانو اے بزرگ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا، بات کرو، پھر بتاؤ. میرے منہ پہ خاک، کہتے ہیں کہ ہارون رشید کو کیا ہو گیا ہے؟ جو کچھ آپ جاننا چاہتی ہیں اس خط میں لکھ دیا گیا ہے. خط؟ خط فضل ابن روی کی طرف سے امیر المومنین کے نام ہے. امیر المومنین؟ امیر المومنین؟ ظاہراً یہ خط ایسی خبر کے بارے میں ہے جس نے تمام اسلامی مملکتوں میں غم و ماتم کی صفیں بچھا دی ہیں. میرے سردار اور ولی نعمت ہارون رشید نے رسول اللہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. ممکن ہے کہ ہم دونوں کو جلات کے حوالے کر دیا جائے. تم مطمئن رہو، اس کو شوہر کے انتقال کا اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنی خوشی بیٹی کی خلافت کی ہوگی. کیا تم زبیدہ اور ہارون کی محبت سے بے خبر ہو؟ نہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہارون کو ردائے خلافت کی خاطر چاہتی تھی جو اب امین کے پاس ہے اور جو اس کا بیٹا ہے. شاید تم نہیں جانتے. جلد از جلد ولی عہد اور جوان خلیفہ کو نیند سے بیدار کر دو. یہ حادثہ کب رونما ہوا؟ 10 دن پہلے بانو میں توس سے بغداد کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہوا اور 3 گھوڑے راستے میں تبدیل کیے تاکہ جلد یہ خبر آپ تک پہنچا دوں. کاش تم نے صرف سنا ہوتا اور میں ہرگز تمہاری صورت نہ دیکھتی. امیر کو کہاں دفن کیا گیا؟ توس میں. جس وقت میں وہاں پہنچا ابن قرطبہ ان کی تیمارداری میں مصروف تھا. امیر کے چہرے پر رنج و تکلیف کے آثار نمایاں تھے. بالآخر 10 دن کے بعد انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا. رک جا، مجھے بچا، مجھے بچا، رک جا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، رک جا،